الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں فضیلت کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3493۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، قال تجدون الناس معادن خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام، کہ دور جاہلیت میں جنہیں تم بہترین صفات اور اچھے مالک سمجھتے تھے، بہترین صفات کے مالک اور اچھا سمجھتے تھے، کہہ رہے خیارهم فی الجاہلیہ خیارهم فی الاسلام، وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں جو لوگ اچھے تھے جب اسلام لے آئے تو اس وقت بھی وہ اچھے ہی رہیں گے، بلکہ اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے روح سے اگر دیکھا جائے تو کئی ایک باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دور جاہلیت میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو دوسرے لوگ کہتے جو مسلمان نہیں ہوتے کہ یہ بگڑ گیا ہے، کہتے کہ یہ بگڑ گیا، یہ بددین ہو گیا ہے، یہ تو خراب ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر دور جاہلیت میں کوئی اچھا تھا جبکہ مکمل رہنمائی کچھ نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی گائیڈ نہیں تھا، اس وقت بھی وہ اچھا تھا، تو اسلام لانے کے بعد تو اور ہی اچھا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دور جاہلیت میں اگر سچ بولتا تھا تو اس پر آخرت میں ثواب ملنے کا اس کو کوئی تصور نہیں تھا، پھر بھی وہ سچ بولتا تھا۔ اب اسلام لانے کے بعد تو اس کی زندگی میں آخرت کا تصور ہے، تو پھر تو سچ وہ بولے گا ہی۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ برائیاں اور کچھ اچھائیاں کامن ہوتی ہیں، جسے سب لوگ کچھ برا مانتے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا سب ہی لوگ اس کو برا مانتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ سب ہی لوگ اس کو اچھا مانتے ہیں۔ سب مذہب والے کامن جو ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا سب کے نزدیک برا ہے۔ کسی بھی مذہب میں آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ بھائی ان کے مذہب میں جھوٹ بولنا بہت ثواب کا کام ہے، کہیں بھی نہیں پائیں گے۔ یا کسی ملک میں بھی نہیں پائیں گے کہ فلاں ملک ہے کہ وہاں جھوٹ بولو تو سرکار وظیفہ دیتی ہے، کہیں نہیں پائیں گے۔ چوری کرنا سب کے نزدیک جرم ہے، ہر مذہب میں جرم ہے، ہر ملک میں جرم ہے۔ تو ایسے کچھ کامن نیکیاں ہیں جو سب کے نزدیک، سچ بولنا سب کے نزدیک نیکی اچھا ہے، تو کچھ نیکیاں ہیں کامن جو سب کے نزدیک نیکی ہے، اور کچھ برائیاں کامن جو سب کے نزدیک برائی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو دور جاہلیت میں جب اسلام وہ نہیں سمجھتا تھا، اسلام نہیں اپنایا تھا، تو اس وقت کامن اچھائیوں کو وہ اچھا مانتا تھا اور اچھا تھا، اور کامن جو برائیاں تھی اس سے وہ بچتا تھا، جبکہ اس کے ذہن کے اندر آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا، پھر بھی اچھا تھا۔ تو ظاہر سی بات اب تو اسلام آ گیا نا، تو اب اس کے دماغ میں تو آخرت کا تصور ہے کہ بھائی اگر سچ بولو گے ثواب ملے گا، جھوٹ بولو گے گناہ ملے گا، پاک دامنی اختیار کرو گے ثواب ملے گا، زنا کرو گے گناہ ملے گا، یہ تو آخرت کا تصور ہو گیا نا۔ تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو اسلام لایا وہ بگڑ گئی، یہ ٹوٹل غلط ہے، بلکہ دور جاہلیت میں اگر کوئی اچھا رہا ہے تو اسلام لانے کے بعد وہ اور اچھا رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہی، آگے فرمایا اذا فاتح، شرط ہے وہ اچھا کب رہے گا؟ جب اسے دین کی سمجھ مل جائے، یعنی دین کی جانکاری، دین کی سمجھ جب مل جائے گی نا تو اسلام وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ دین کی سمجھ کہ اب اس کے دماغ میں آ گیا کہ اسلام کہتا ہے بھائی سچ بولو گے ثواب ملے گا، یہ بات اگر اس کو یقین ہو گئی تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اسلام کہتا ہے چوری کرو گے سزا ملے گی، اگر اس چیز کو سیکھ لیا اور اس کے دل کے اندر بات بیٹھ گئی تو پھر وہ چوری نہیں کرے گا۔ زنا کے یعنی دین کا علم اگر وہ سیکھ لیا تو پھر وہ بہت بہتر بن کے رہے گا۔ وَتَجِدُونَ يَرَى النَّاسَ بِهَذَا الشَّأْنِ أَشَدُّهُمْ لَهُ كِرَاهِيَّةً، اور آگے آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں جو عہدے کے لائق زیادہ ہوں گے،
ان عہدوں کو اتنا زیادہ ناپسند کریں گے. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آپ سمجھو گے کہ یہاں یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہے، یہ اس لائق ہے کہ یہ کرسی سنبھال لے، عہدہ سنبھال لے، آپ سمجھو گے. اور حقیقت میں اس لائق ہوں گے. ان کے اندر ایک خوبی آپ پاؤ گے کہ وہ عہدوں سے اتنا ہی دور بھاگیں گے. جن کے اندر یہ صلاحیت رہے گی وہ دور بھاگیں. کیوں؟ کیونکہ صلاحیت حقیقت میں اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ کی جانب سے ان کے ذہن میں ایک بات بھی بیٹھی ہے کہ بھائی جو ذمہ داری آپ لوگے اس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. بھائی آلریڈی ہر انسان کوئی وعدہ کوئی منصب نہ لینا پھر بھی وہ ذمہ دار ہے. اور ایک آدمی ایک عہدے کا مالک بن گیا، کرسی کا مالک بن گیا تو ذمہ داری تو اس کی اور بڑھ گئی نا. تو پھر وہ ڈرتا ہے اور ایسے ذمہ داریوں سے، ایسے عہدوں سے بہت دور بھاگتا ہے. اور بسا اوقات جب اس کو سنبھلا دیا جاتا ہے تو ایمانداری کے ساتھ اس کو سنبھالتا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں چوک ہو جائے، یہ عہدہ یہ کرسی ہمارے لیے وبالی جان بن جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی کی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.